یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے، اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے، مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے۔ بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں۔ جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے۔ ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں گے۔ اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ خاندان بھی چھوڑنے۔ اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا، ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی، تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے، لیکن اب لے گا کون اس بچے کو؟ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ہمیں دیا جائے۔ ام سلمہ کے خاندان، یہ کفار و مشرکین جو عرب کے تھے، مکہ کے، یہ ہمیشہ نخوت میں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے، ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی۔ ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، بچہ ماں کا ہوتا ہے، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے۔ دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا۔ ابو سلمہ کے خاندان والا بھی، ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے۔ خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے۔ ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں، کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ، دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے، ہمیں دیا جائے۔ چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا، جگہ پر بچے کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے؟ میرے عزیزو، یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے، بچہ مر جائے، ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے، رحم آیا، ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی، بچہ مر گیا، چل واپس اپنے گھر، قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے، میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اس بات پر جب وہ سوال ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا، شوہر کا بھی انتقال، تنہا عورت باقی رہ گئی، نہ اس خاندان والا لینے کو تیار، نہ اپنا خاندان، بچہ بھی گیا، شوہر بھی گیا، لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کیسی صحابیہ تھی، وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی۔ ایک صحابی ملے، ان سے کہا، وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی ہے، جب اس نے اپنے ٹکڑے سنائے اپنے بچے کا غم تو رو پڑے۔ کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑا ہے؟ کہا ہاں، بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھو، بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی۔ وہ تو آئی تھی، مدینے میں ایک جھونپڑی مل جائے میں یہی رہ جاؤں گی،
وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے، اس کا شوہر فلاں خاندان کا، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ میرے سامنے، دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا، مجھے اس کا غم تھا، میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا، ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا، لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہوئے۔ میں آپ کے دربار میں آئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی، کوئی مکان نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرما تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی۔ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، ازواج مطہرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا۔ یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ 9 شادیاں ہوئی، 10 شادیاں ہوئی، تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے؟ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے۔ ایک وہ خاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو، اپنے بچے کا غم کھا کر آئی ہو، اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہو، اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف، یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے۔ خیر میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے، 10 بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 16,810 بیویوں والوں کی خبر لیں۔ ہاں ہمیں پتا ہے کہ کس کی 16,000 بیویاں ہیں، میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے۔ اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کی 16,000 بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شباشی بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے، لاجک بھی نہیں پتا ہے، منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر بیوی کے پاس 1 منٹ بھی جائے تو 24 گھنٹے میں 16,000 سے زیادہ منٹ ہیں۔ ہاں کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ بات مجھے آج اسی لیے عرض کرنی پڑی کہ 10 یا 9 بیویوں کے متعلق حضور کے اعتراض کرنے والے، تمہیں پتا اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہو۔ 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے 1-2 سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے، بلکہ 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری۔ جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ باحیات تھی میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے، لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما۔ جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے وہ یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی، یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ قربانی۔ آپ سب میں سے یہ بتاؤ کون ام سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شوہر جیسی قربانیوں کو پہنچ سکتا؟ کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے؟ آج کے زمانے عزیزان گرامی، یہ اولاد کی قربانی 1-2 کے ساتھ نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں تمہارے پاس۔ مدینے کی اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنا، اپنا 1-1.5 سال کا یا 2 سال کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی جب حضور کے صحابہ جہاد میں جا رہے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر۔ کہا اس کو کیا کریں؟ وہ رونے لگی کہ مدینے کی ہر خاتون جس کے جوان بیٹے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بھیج چکی، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بیٹے، میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، بس یہ بیٹا میرے پاس ہے، اس کو لے آئی ہوں کہ کم سے کم یا رسول اللہ اس کو آپ قبول کریں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن آپ مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ قربانیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جو آج دل پر پتھر باندھ کر کے بھی کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ ان کی اولاد کی قربانیاں، ان کے اپنے مال و متاع کی قربانیاں،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس طرح مال کی قربانیاں دی، حضرت عثمان غنی نے جس طرح مال کی قربانیاں دی، آج اگر آپ کے پاس حساب کرنے کا انداز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیرات شدہ مال ہے، توجہ جاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رغبت دلائی تھی کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، پھر حضور پاک نے دوبارہ کہا تو پھر انہوں نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، پھر حضور نے پوچھا اور کوئی ہے، تو تیسری بات بھی حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، لیکن آپ میں یہ بتا دوں، اس کا آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے کتنا انہوں نے ایک دن میں خیرات کیا تھا، تو تقریباً 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے، 1 ارب 20 کروڑ کی مالیت تقریباً، جو انہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کے فرمان پر قربان کیا۔ میرے عزیزو، 1000 روپے کی چٹھی دے کر کے لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں، مسجد میں 100 روپے کی نوٹ جھولی میں ڈالنا ہو تو 4 لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی دیا، لیکن وہ رسول اللہ کے جانثار صحابی جنہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کروڑوں، آج کتنے دان کرنے والے ہوں گے، لیکن لا کر کے دکھاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح ایک وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان پر اس طرح سے دیا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، حج کے سفر میں مدینہ طیبہ کے دوران میں گزر رہا تھا، حضور کی مسجد نبوی کے قریب میں ہی جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہوٹل، 14 منزلیں، ان ہوٹلوں میں آج حجاج قیام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں، جانا تو شاید آپ کو بھی نظر آ جائے، باب السلام سے نکلنے کے بعد تھوڑے سے آگے کے بعد ایک بہت ہی بلند و بالا ہوٹل ہے جس میں حجاج قیام کرتے ہیں، 14 منزلیں کی کافی بڑی عمارت ہے، ہوٹل کا نام ہے وقف عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان کے مال سے بنا ہوا ہوٹل آج بھی مدینے میں ہے، آج بھی 14 صدیاں گزر گئی، ان کے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے اس مال کو اللہ نے آج تک ختم نہیں کیا، بلکہ وہاں کی میونسپلٹی کا خرچہ بھی حضرت عثمان غنی کے مال سے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مال کی قربانیاں دی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو جس چیز کے لیے حکم فرمایا وہ کرو۔ اب جو بات آتی ہے وہ اپنے خواہشات کی قربانی، مال دے دینا کبھی آسان ہوتا ہے، جان دے دینا کبھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں آپ کے سامنے، خواہشات کی قربانیاں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ خواہشات میں جو آتی ہیں وہ اپنی بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اپنی عادتیں بھی ہیں، یہ سب خواہشات میں آتی ہیں، لیکن ان پر بھی صحابہ کرام نے بڑی بڑی مثالیں قائم رکھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کو عبداللہ اسود کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعد بھی ہے، رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صاحب کالے تھے، جوان سے حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی بڑی حسین تھی، خوبصورت، حضور نے فرمایا جا ان کے گھر پیغام لے کر۔ یہ آئے، وہ مدینے کے جو صحابی تھے عمر ان کا نام، حضرت عمر ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے، وہ صحابی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ نوجوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے آیا۔ تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا، شکل کالی ہے، ان کی بیٹی نہایت خوبصورت، میرے عزیزو یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ کہا شوہر اور بیوی دیکھتے رہے، ایسا کیسے ہوگا ہماری اتنی خوبصورت بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر دیں؟
میں آپ کو بتاتا ہوں میچنگ ضروری ہے، آپ بھی کریں، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں مسئلہ الگ ہے۔ میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں آپ، سنت ہے، لیکن اس واقعے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا، یہاں فرمان رسول کا تھا، یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے۔ دونوں صاحب، وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں گے، آپ جائیے۔ اس صحابی کے لیے تعجب کی بات نہیں کہ روز ریجیکٹ ہوتے تھے کہیں نہ کہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، اور یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہوتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا، جو خوبصورت ترین تھی، وہ گھر کے اندر بیٹھی سن رہی تھی۔ جب وہ کالے نوجوان چلے گئے، نوجوان شہزادی اندر سے آئی، اپنے ماں باپ سے پوچھتی کون آیا تھا؟ کہا بیٹی کوئی آیا، کہا میں نے سن لیا اندر سے، کوئی آیا تھا میرے نکاح کا پیغام لے کر کے حضور کے دربار سے۔ ماں اور باپ سے ہم نے کہا اچھا تو نے سن لیا؟ کہا میں نے سنا، آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا دیکھتی نہیں بیٹا وہ تیرے میچ کا ہے، تیرے برابر کا ہے، اس کی شکل برابر تیرے سے ملتی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ حضور سے جا کر کے بات کریں گے۔ وہ دوشیدہ، وہ نوجوان شہزادی رونے لگ گئی، کہا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ اے میرے والد ہے میری والدہ، آپ نے کیا کیا آج آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے صرف آنے والے کا رنگ دیا دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا۔ کس نے بھیجا تھا یہ آپ نے نہیں دیکھا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر رسول اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو زندگی بھر میں اس کی نوکرانی بن کر رہنے کو تیار، اس لیے کہ میرے آقا کی طرف سے یہ ہے خواہشات کی قربانی میرے نبی کے نام پر۔ خواہشات کی قربانی، کون سی خوبصورت لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا خاصا، لیکن اس لڑکی کے دل سے اگر خواہشات ختم ہوئی تو صرف رسول اللہ کی رضا کی۔ اب ماں اور باپ دونوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف گئے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہلے سے جا کر سنا رہے تھے کہ میں گیا تھا، میں نے بات رکھی لیکن انہوں نے ٹال مٹول کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بات سن رہے تھے کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے یہ ماں باپ بھی آ گئے لڑکی کے۔ یا رسول اللہ معاف فرما دیں، خطا ہو گئی، آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہو گئی، ہماری بچی نے ہمیں بتا دیا، ہم معافی چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم راضی ہیں اس پیغام سے، ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خطا معاف فرمائی، اور مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کا یہ جشن رکھا، نکاح کا مسئلہ وہیں طے ہونا تھا، لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے لیے رات کو نکلنا، جنگ میں جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جن کو سعد کہا ہے، ان کے پاس مال دیا، کچھ صحابہ سے لے کر کے حضور نے ان کو مال دیا تھا شادی کا سامان لینے، تجھے آج گھر بسانا ہے، پیسے تو تھے نہیں، مال تھا نہیں، کہا شادی کا جہیز خرید کر کے لا، تو اپنی بیوی کو کہاں رکھے گا؟ یہ خوشی خوشی گئے اور جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں گئے تو وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، مشرکین نے حملہ کیا ہے، تم میں سے کون ہے جو نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے؟ حضور کے ساتھ کون جانے کو تیار ہے؟ یہی عبداللہ جو جہیز خریدنے کے لیے گئے تھے، اب جا کر گھوڑا خریدتے اور تلوار خرید رہے، بھالا خرید رہے، نیزہ خرید رہے، لوہے کا لباس خریدا، پورے کے پورے پیسے جنگی سامان میں لگا دیے۔ آج شادی ہونی ہے، ارے کچھ تو بچا کر کے رکھتے، جنگ میں جا کر کے واپس آؤں گا تو پھر شادی بھی تو کرنی ہے، نہیں جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی عادت تھی، وہ یہ نیت لے کر نہیں جاتے کہ واپس آئیں گے تو یہ کرنا ہے، یہ نیت لے کر کے جاتے کہ شہادت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کر